حاضرین گرامی، جو قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا مختصر ترجمہ و تشریح پیش کروں گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جب مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی آپس میں گفتگو کریں گے۔ ایک جنتی پوچھے گا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ آپس میں گفتگو کریں گے اور ایک جنتی سوال کرے گا، وہ کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، وہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، دنیا میں وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ، وہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تم بھی آخرت کا یقین کرتا ہے، کیا تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین ہے؟ وہ بندہ مجھے یہ بات کہا کرتا تھا، وہ جنتی کہے گا أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہتا تھا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، أَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا ہڈیاں بن جائیں گے۔ وہ جنتی کہے گا کہ وہ میرا دوست کہتا تھا جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو پھر ہم سے سوال و جواب ہوگا، پھر ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جنتی کہے گا ہاں۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ اس کو دور ہزاروں میل دور دوزخ کی گہرائی میں اس کو دکھایا جائے گا۔ وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا پھر ہم سے سوال و جواب ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بے شمار دنیا اس سے گمراہ ہوئی۔ چائنا اور روس، ان دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتی۔ سوشلزم اور کمیونزم، یہ اسلام کے مقابل دنیا کا آج تک سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہ نظام ہے، سوشلزم اور کمیونزم، روس اور چائنا کا۔ جب یہ حکومتیں، جب وہاں انقلاب آیا، چائنا میں ہزاروں مسلمان مارے گئے اور روس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک مکمل نظام حیات ہے، قرآن ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر موضوع کی رہنمائی کرتا ہے اور زندگی گزارنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ۔ کوئی کمپنی جب کوئی چیز بناتی ہے، اس کا ایک پمفلیٹ، ایک کتابچہ ساتھ لیتی ہے کہ یہ چیز اس کے مطابق آپ نے استعمال کرنی ہے، تب اس کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے لیے قرآن پاک بھیجا کہ اس کے مطابق اسے استعمال کرنا ہے، اور دنیا میں ہونے والے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ روس میں جب انقلاب آیا تو جس بندے کے پاس قرآن پاک پکڑا جاتا اسے گولی مار دی جاتی، قرآن پاک رکھنے پر پابندی تھی، مسلمانوں کو ایسا حیات تنگ کر دیا گیا۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے، یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا کھانا ہے، یہی ہمارا پینا ہے، یہی زندگی گزار کے ہم نے مر جانا ہے۔ اسلام اور قرآن ہمیں آخرت کا نظریہ دیتا ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات تخلیق کی اس لیے کہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا، یہ چیز نیکی اور بدی جدا جدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنائی گئی کہ چند دن ہم نے زندگی میں گزارے، عیش کی اور اس کے بعد مر گئے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک شخص جا رہا تھا، مفسرین لکھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بستی
بیت المقدس کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر نے یہودیوں کا قتل عام کیا، ہزاروں یہودی اس نے مار دیے، پوری بستی تباہ کر دی۔ عزیر علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے گری ہوئی بستی دیکھی، ہڈیاں دیکھی اور تباہ بستی دیکھی، تو ان کے ذہن میں خیال آیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ عام بندے کو بھی یقین ہوتا ہے، پیغمبر کا یقین تو کامل ہوتا ہے۔ سرکار پیر مرشد لکھتے ہیں کہ یقین کتنا بھی، ایمان کتنا بھی بلند ہو، مشاہدے کا متمنی ہوتا ہے۔ ایمان کتنا بھی بلند ہو، مشاہدے کا متمنی ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ رب ارنی، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیر علیہ السلام نے سوال کیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو سلا دیا۔ روٹی ان کے پاس تھی، گدھا ان کے پاس تھا، پانی ان کے پاس تھا، 100 سال کے لیے۔ ثم بعث، 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا کہ اے پیغمبر کتنا عرصہ تو سویا ہے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ دن کا حصہ۔ لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تک سویا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے پانی کو دیکھ، پانی بھی تازہ ہے، باسی نہیں ہوا، پانی میں بدبو نہیں پڑی، پانی ویسے ہی تازہ ہے۔ اسی طرح کھانا بھی تیرا ویسے ہی تازہ ہے، 100 سال میں کھانا بھی تازہ رہا، پانی بھی تازہ رہا۔ لم یتسنى وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ ولنجعلک آیۃ للناس، ہم لوگوں کے لیے اسے نشانی بنا رہے ہیں۔ وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیاں ہو چکی تھی، گدھا مر چکا تھا، اس کے چمڑے کو مٹی کھا گئی، اب اس کی ہڈیاں پڑی تھی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھ ہم اس کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، وہ ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں، پھر ان کے اوپر چمڑا چڑھنا شروع ہو گیا۔ فلما تبین له، پھر وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ یہ اگلی مثال ابراہیم علیہ السلام کی دی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھ کو یقین ہے لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، فصرہن الیک، انہیں اپنے سے مانوس کر، ان پرندہ اپنے نال ہلا، فصرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہوں نے ان کو کاٹا، ان کا جز جز کیا، ان کا گوشت مکس کیا۔ 4 پرندے تھے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا، چاروں کو انہوں نے گوشت مکس کیا۔ 4 پہاڑ تھے، کچھ گوشت ایک پہاڑی پہ رکھا، کچھ دوسرے پہ، کچھ تیسرے پہ، کچھ چوتھے پہ۔ ثم یاتینک سعیا، پھر ان کو بلایا، اس گوشت کی بوٹیاں اٹھی، وہ بوٹیاں آپس میں جڑنے لگی، اس کے پر آپس میں جڑنے لگے، اور 4 پرندے وہ زندہ ہو کر ان کے پاس آ گیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، موت کے بعد زندگی برحق ہے، آخرت پر ایمان ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ جب تک کسی شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، وہ دن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام انسان اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اے کاش کہ میں مر کر مٹی ہو گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اس وقت جو نیکیاں لے کر گیا ہوگا، وہ ایک بازار ہے، آخرت کا بازار، اس بازار میں ہم نے جو خریداری کرنی ہے وہ نیکیوں سے کرنی ہے۔ کسی ملک میں ڈالر چلتا ہے، کسی ملک میں روپیہ چلتا ہے، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ آخرت کے بازار کی کرنسی نیکیاں ہیں، جتنی زیادہ آپ نیکیاں لے کر جائیں گے اتنی زیادہ نعمتیں جنت کی ملیں گی، اور جو خالی جیب ہوگا اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو
تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اچھے اعمال کے لیے بھیجا ہے، اور اچھے اعمال میں سب سے پہلے جو قیامت میں ہم سے پوچھ کی جائے گی وہ نماز ہے۔ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود، جب جانیں پگھل رہی ہوں گی اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ چیز جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے چلتے پھرتے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے بعد عبادت ختم نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہے کہ ذکر کرو میرا، پہلو کے بعد لیٹے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں میرا ذکر کرو۔ سب سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی تعلیم دی، یہاں تک فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا میں اس پر معیشت تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کیا پروردگار تو نے مجھ کو اندھا اٹھایا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو نے مجھ کو بھلا دیا، آج میں نے تجھ کو بھلا دیا۔ تو دوستو جتنا زیادہ ہم اللہ کو یاد کریں گے، جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اتنی زیادہ نیکیاں ہمارے دامن میں آئیں گی، اور آخرت میں اتنی ہی اچھی ہم خریداری کر سکیں گے۔